جنگ خندق، لوگ کہتے ہیں میں جنگیں نہیں پڑھتا، جی چاہتا ہے کبھی جنگ بھی پڑھ دوں، آج وقت نہیں ہے، پھر کسی روز انشاءاللہ۔ اس جنگ خندق اور جنگ احزاب کی بڑی اہمیت ہے، اس میں بڑے اسرار اور رموز اور شؤون اور اعجاز ہیں، بہت پہلو ہیں، بہت غور طلب ہے یہ جنگ۔ اگر غور طلب نہ ہوتی تو قرآن مجید میں پورا سورہ اس جنگ کے نام پر منسوب نہ ہوتا۔ جنگ احزاب کے نام پہ پورا سورہ ہے سورۃ الاحزاب۔ جنگ احزاب، جنگ خندق، یہ جنگ وہ ہے کہ جب تمام باطل قوتیں اسلام کے مقابل میں متحد ہو گئی تھیں۔ آج بھی دنیا کی کچھ یہی صورتحال ہے، اور کیا ٹھٹھول ہے، کیا مذاق ہے۔ ایک جگہ ایک فتنہ پیدا ہوا، مٹھی بھر لوگوں نے سر ابھارا، اور اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے سر جوڑا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم 40 ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر خبر آئی 60 ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر خبر آئی کہ صاحب اس کا مقابلہ 60 ملک مل کر کریں گے، لیکن کوئی 30 سال لگیں گے جنگ سر کرنے میں۔ کیا مذاق ہے، کیا ٹھٹھول ہے، کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ، کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ۔ انسانوں بیدار ہو جاؤ، ایسے حکمرانوں سے اظہار برات اور اظہار نفرت کرنا توحید کا اولین تقاضا ہے۔ ایسے انسانوں سے نفرت، ایسے افراد سے بیزاری، ایسے سربراہوں پر لعنت۔ مٹھی بھر لوگ 40 بڑے ملک، 60 ملک مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں گاؤں دیہات کے جو سائیکل رکشہ چلانے والے لوگ ہیں نا، جو مکتب نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، دستخط کرنا نہیں آتا، وہ بھی خبر سنتے ہیں ٹی وی سے، ریڈیو سے، اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ سب امریکہ کا فتنہ ہے۔ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں کہیں کچھ ہوا وہ کہتے ہیں یہ رکشہ پولرز، یہ سائیکل رکشہ چلانے والے جاہل۔ اتنا رسوا ہو جانے کے بعد تو کچھ غیرت کریں۔ رسوائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور فریب کاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آسمان سے طیاروں کے ذریعے سے اسلحے گرائے جا رہے ہیں تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے۔ اسلحے اس طرح گرائے کہ باطل ہی لے گیا اٹھا کے۔ کیا اچھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے ماشاءاللہ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ہیوسٹن کی لیب میں بیٹھ کر دور ترین ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں اور ناپ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، اور ہم نے کائنات کے سارے اور چھور ادھر ادھر سب دیکھ لیا، کہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ خدا ہے۔ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کرد کدھر ہیں، داعش کدھر ہیں۔ کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے۔ یاد رہے کہ اہل توحید ایسے فریب میں نہیں آ سکتے۔ دیکھیے نا کون کون فریب میں ہے، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ میں جملہ کہتا ہوں اور اس جملے کا ذمہ دار میں ہوں، جسے جی چاہے مجھے سزا دے۔ ایسے فریب دینے والوں پر بھی لعنت،
ان کا فریب کھانے والوں پر بھی لعنت. اس فریب کا پردہ یہی دو نعرے چاک کرتے ہیں، یا علی حق کا نعرہ یا لبیک یا حسین. اور آپ دیکھیے سب فریب میں مبتلا ہیں. اگر کوئی مبتلا نہیں ہے تو کون؟ وہ ایک ملک ہے. ہمیں تو ایک ہی ملک نظر آتا ہے، مجھے ایک ہی ملک نظر آتا ہے. آپ ہمیں دوبارہ یہاں زحمت دیں آنے کی یا زحمت نہ دیں، ہمیں ایک ہی ملک نظر آتا ہے اس وقت. ہمیں بس اس وقت بس مجھے میں عقیل الغروی، مجھے بس ایک ملک نظر آتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، اور وہ ہے اسلامی جمہوری ایران. ایک ہی ہے رہبر ہمارا اس وقت، ایک ہی ہے رہبر. اتفاق یہ ہے کہ ہمارا پہلا معصوم رہبر کا نام بھی علی تھا. آج ہمارا غیر معصوم رہبر جو ہے نام اس کا بھی علی ہے. اور دونوں محاذ پر چاہے علی خامنئی ہو یا علی سیستانی ہیں، دونوں علی. پروردگار ہمارے سروں پر اور تمام عالم بشری پر، تمام انسانوں پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا سایہ برقرار رکھے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کا سایہ برقرار رکھے.